منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا۔ لگتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جشن کا دن ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، مل کے منظر فضائے دہر میں سارا۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں۔ کیسے؟ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین پر نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا۔ اللہ حق شاعر یا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ تم دخل دے رہے
عقیدت کے باب میں جو میں مولا کنا سے محبت کرنے سے منع کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. محبت ہمیں، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ محبت تو علی سے ہمیں ہے، یہ ہمارا اور علی کا معاملہ ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا. اگلا شعر پیش کرنے سے پہلے ایک روایت ذہن میں رکھیں. خلیفہ ہارون الرشید اپنے وزراء کے ساتھ شکار پہ نکلا ہوا ہے اور شکاری کتے بھی اس کے ساتھ ہیں. یہ فقیر کی طرف سے نظرانہ مولا کائنات کی بارگاہ میں. شکاری کتے بھی اس کے ساتھ ہیں. ایک جگہ پہنچے، کثیر تعداد میں ہرن موجود ہیں وہاں. کتوں کو چھوڑتے ہیں لیکن کتے اس طرف جاتے نہیں ہیں. حالانکہ شکاری کتے کا کام یہی ہے، باقاعدہ شکاری کتے کا ذکر قرآن میں ہے. شکاری کتے کا ذکر قرآن میں ہے. شکاری کتے کا کام یہی ہوتا ہے، اس کو جہاں شکار پہ چھوڑا جائے وہ اس شکار کو مالک کے لیے روکتا ہے، خود نہیں کھاتا. اس لیے بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑیں، بھلے وہ مار بھی ڈالے تب بھی حلال ہوتا ہے. باقاعدہ قرآن میں ہے سارا کچھ. تو خلیفہ ہارون الرشید نے کتے چھوڑنے کا حکم دیا. کثیر تعداد میں ہرن ہے لیکن کتے اس طرف رخ ہی نہیں کرتے. خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزراء مشیروں وزیروں سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ملا جامی نے یہ روایت نقل کیا، اتنا بڑا عاشق رسول. ماجرا کیا ہے؟ کتوں کا کام تو ہرنوں کا شکار کرنا ہے، پھر ہم نے ان کو سکھایا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے جواب دیا یہ علی کا مزار ہے، جہاں ہرنے پناہ گاہ ہیں، ہرنے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، تو مزار پہ کتوں کا کیا کام؟ یہ ایک اور جہت سے میں نے آپ کو عرض کر دی. مزار پہ کتوں کا کیا کام؟ واقعی مزار ہو تو وہاں کتوں کو مزار والا آنے ہی نہیں دیتا. اگر واقعی مزار ہو، میں نے اسی طرف اشارہ کیا جو شعر اب سنانے لگے، اسی طرف میں نے اشارہ کیا. ہرنوں پہ کتے پڑتے نہیں اس جگہ، ہرنوں پہ کتے پڑتے نہیں ہیں اس جگہ، پر کیا تعجب اس جگہ نظارہ علی کا ہے، پر کیا تعجب اس جگہ نظارہ علی کا ہے، پر کیا تعجب اس جگہ نظارہ
پر کیا تعجب اس جگہ نظارہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. غور کیجئے گا. کربلا والوں کی قربانیاں ہیں بے مثل و بے مثال. اس کے پیچھے بھی کچھ ہے. کربلا والوں کی قربانیاں ہیں بے مثل و بے مثال. پر کیا تعجب ہے کہ یہ سہارا علی کا ہے. پر کیا تعجب یہ سارا علی کا ہے. وہ سارا گھرانہ بھی تو علی کا ہے نا, سہارا بھی تو علی کا ہے نا. پر کیا تعجب یہ سہارا. یہ دو مصرے فرقت اپنے تھے. اب کیونکہ میں مقطع پڑھنے لگا ہوں اس لیے وہ بتانا ضروری تھا کہ کوئی کسی جگہ دیکھے تو وہاں تو یہ ملنے نہیں. تو یہ جو ابھی دو پیش کیے تھے یہ ہماری اپنی کوشش تھی اللہ کے فضل سے. اب جس شخص نے یہ کلام لکھا ہے مقطع کے اندر ان کا نام آئے گا. اور حد کی ہے اس شخص نے بھی. کیوں نہ حد کرتے کہ وہ بھی آل نبی اولاد علی کے فرد جو تھے, چشم و چراغ جو تھے. اب غور کیجئے گا. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. صاحب کلام فرماتے تو کیا ہے, تیرے علم میں کتنی وسعت ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو پھر یہ ہے, اگر کچھ ہے تو پھر یہ ہے. جملے سننے کے قابل ہیں. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پہ کرم نصیر, تجھ پہ کرم نصیر. یہ سارا علی کا ہے. تجھ پہ کرم نصیر. یہ سارا علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے.